بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ پاک نے جوانی کی نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کے بازو میں طاقت ہے، قوت ہے، سینے میں قوت ہے، دماغ قوی ہے، آپ کو اللہ پاک نے تندرست فرمایا ہے، جوانی کی دہلیز پہ آپ کا قدم ہے، آپ کا حسن زوروں پہ ہے، تو اس حسن کو اللہ پاک کے کاموں میں صرف کیجیے، اور جوانی میں جو اللہ پاک نے آپ کے جسم میں قوت عطا فرمائی ہے، اس قوت کو نیکی کے کاموں میں خرچ کیجیے۔ کسی نے کیا خوب کہا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم متقی پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کر لینا تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کام ہے۔ جب بڑھاپا چھا جاتا ہے، جب ہڈیوں میں گودا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، جب بیماریوں میں بندہ جکڑ جاتا ہے، جب جوانی والی قوت نہیں رہتی، پھر ہاتھ میں تسبیح اور پھر مصلی پہ بندہ کھڑا رہے یا عبادت میں مشغول ہونا چاہے تو کماحق کو وہ والا لطف نہیں اٹھا سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ جو شخص جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ کو اس کی توبہ یہ اتنا پسند آتی ہے کہ اس کے علاقے کے اندر، اس کے قرب میں جو قبرستان موجود ہے، اللہ پاک اس قبرستان والوں سے 40 دن کے لیے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو اے میرے نوجوان بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی جوانی کو اللہ عز و جل کی اطاعت کے مطابق گزاریں۔ تو سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم تندرست ہیں، صحت یاب ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہے، ہم ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں حاضری دینا چاہیں تو ہمارے گھٹنے بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور تلاوت قرآن اگر کرنا چاہیں ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا دماغ ساتھ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، اپنی اپنی جگہ پر خوب کام کر رہی ہیں۔ لیکن جب بیماری چھا جائے، اب بندے کا دل کرے کہ اب میں سجدہ کروں، لیکن بیماری کہتے کہ خبردار بستر سے نہیں اٹھنا۔ اب دل کرتا ہے کہ میں ساری رات قیام میں گزاروں، لیکن گھٹنے جواب دے جاتے ہیں۔ بندہ اپنے وجود میں ایک پوری ہاسپٹل بنا ہوا ہے، کئی بیماریوں کا مرکز و منبع بنا ہوا ہے، کئی بیماریوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے۔ اب دل کرتا ہے کہ میں کچھ کروں، لیکن کر کچھ نہیں سکتا ہے، اب سوا پچھتاوے کو اور کچھ نہیں۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم صحت میں کوئی نیکی کرتا تھا، پھر وہ بیمار ہو گیا، تو اللہ تعالی بیماری کے دوران بھی اسے صحت والی زندگی میں کی ہوئی نیکیوں جیسا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ لیکن کب؟ جب عالم صحت میں نیکیاں کی ہوں۔ اگر ہمارا عالم صحت والے ایام غفلت میں گزرے تو پھر بیماری والے تو بطری کے اولا عبادت سے محرومی میں گزر ہی رہے ہیں، تو اس وقت پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر صحت کے ایام اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں ہم نے، پھر اگر بیماری نے جکڑ بھی لیا ہے، اب وہ والی عبادت اگرچہ ہم عالم بیماری میں نہیں کر رہے، لیکن قربان جائیے میرے رب کی طرف سے گویا کہ ایک پینشن مل رہی ہے کہ جو ثواب عالم صحت میں تمہیں اس عبادت کا ملتا تھا، وہ عالم بیماری میں بھی، کہ جو نیکی بیماری کی وجہ سے تم وہ نہیں کر رہے، اللہ برابر کا ثواب بیماری کے عالم میں بھی تمہیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ تبھی فرمایا صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر فرمایا وغناک قبل فقرک، اللہ پاک نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو مال کی صورت کو غنیمت جانو فقر سے پہلے۔ مالیت ہے، مالی طور پر مضبوط ہیں، تو اس مال کو اللہ کے کاموں میں خرچ کرے، دین اسلام میں خرچ کرے، دینی طلباء پہ خرچ کرے، دینی مدارس پہ خرچ کرے، قریب میں کوئی غریب ہمسائے ہیں ان پہ خرچ کریں، یتیم مسکین رہتے ہیں ان پہ خرچ کریں، بیوائیں رہتی ہیں ان میں خرچ کریں۔ تو جہاں پر بھی مناسب ہو، شریعت اجازت دیتی ہو، وہاں پر اپنا مال خرچ کریں۔
اپنے مال پر سانپ بچھو بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ اس کو ہاتھ بھی کوئی لگائے تو ڈسنے نہیں فرمایا کہ مالیت کے ایام کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر کبھی ایسا وقت آیا مال سارا لٹ گیا، چوری ہو گئی، دکان کو آگ لگ گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، باغ تھا اس ایک سال پھلا ہی نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو یہ تھا کہ فراوانی تھی مال کی، یا صورتحال یہ ہے کہ اب ایک وقت کی روٹی کو بھی تنگی ہے، تو اب دل کرتا ہے بندے کا کہ اللہ مجھے دے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو اب صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا اس وقت دیتے تو مزہ ہی کچھ اور تھا۔ تو فرمایا اپنی غنا کے ایام کو اپنی فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ اور چوتھے فرمایا وہ فراغت کا قبل شغلک، اپنی فراغت کے ایام کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ کے پاس وقت ہے، فری ہے، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، تو اس مصروفیت والے وقت سے پہلے جو آپ کے پاس فارغ وقت ہے، اس فارغ وقت میں آپ درود پاک پڑھتے رہیں، نیکی کے کام کرتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ جو فارغ وقت، خالی وقت آپ کے پاس بچا ہے اس کو اچھے مصرف میں خرچ کریں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی مصروفیات آپ پڑی کہ آپ کے پاس پھر نیکی کرنے کا وقت ہی نہ بچا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی فراغت کے ایام کو مشغولیت کے ایام سے پہلے غنیمت جانا۔ مثلاً اے میرے نوجوان اسلام بھائی، آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی، گھریلو مصروفیت نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، والدین زندہ ہیں، سب کچھ وہی کما رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو خدا رہا اپنے ان مصروفیت کے ایام کو غنیمت جانو۔ جب ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا تو پھر ان ذمہ داریوں کو ہی آپ نبھاتے رہیں گے، اس سے وقت بچے گا تو آپ کوئی نیکی کا کام کر پائیں گے نا۔ تو تبھی فرمایا اپنی فراغت کے ایام کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچویں اور آخری اور بڑی پیاری چیز میرے آقا نے کیا ارشاد فرمائی، فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ پاک نے جو تجھے سانسوں کی مالا عطا فرمائی ہے، زندگی کے اندر جو تمہیں سانسوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان سانسوں کی نعمت کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یاد رکھیں جب موت آتی ہے تو پھر نہیں پوچھتی کہ کون سا بڑا سردار صاحب کے پاس جا رہا ہوں میں، کون سی، یعنی موت یہ نہیں پوچھ کے آتی کہ کس بڑے چودھری کے پاس جا رہی ہوں، کس بڑے منصب والے بندے کے پاس جا رہی ہوں، نہیں، موت کا جو وقت اٹل ہے اللہ کی طرف سے موت آ کے رہنی ہے۔ اس نے نہیں پوچھنا کتنا بڑے منصب والا شخص تھا، ابھی اس کو تھوڑی سی مہلت دے دوں، نہیں۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ جب کسی کا وقت زندگی کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ تو اس وقت اگر ہمارا پچھتاوا ہو کہ کاش ہمیں چند سانسیں مل جائیں اور ہم سچی توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اس وقت صرف پچھتاوا ہے، کر کچھ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ زندگی کے چند ایام ہیں، ان کے اندر اللہ کو راضی کر لیں، رسول اللہ علیہ السلام کو راضی کر لیں، سچی توبہ کر لیں اور پھر اس توبہ پہ قائم رہیں، تو اللہ نے چاہا تو موت کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے اللہ وہ بھی آسانی والی عطا فرما دے گا۔ فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ پاک ہمیں ان پیارے کلمات پر عمل کی توفیق بخشے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔